عقل اور قسمت کا کھیل یہ ایک طویل افسانوی داستان ہے جس میں عقل، قسمت، محنت، تکبر، رشتوں اور انسان کی اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی پوری جدوجہد کو ایک ڈرامائی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ شمالی علاقوں کے ایک خوبصورت مگر دور دراز گاؤں سنگتڑا میں دو بھائی رہتے تھے، سلمان اور ناصر۔ دونوں ایک ہی باپ کی اولاد، ایک ہی مٹی میں پلنے والے، ایک ہی گھر میں رہنے والے، مگر مزاج کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق رکھتے تھے۔ سلمان سوچنے سمجھنے والا، معاملہ فہم، محنتی، صابر اور ہر بات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کا عادی تھا۔ اسے یقین تھا کہ انسان کی تقدیر خود اس کی محنت سے بنتی ہے اور قسمت صرف اسی کا ساتھ دیتی ہے جو اپنی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس کے برعکس ناصر قسمت پر یقین رکھنے والا، ہر کام کو نصیب کا لکھا سمجھنے والا، بغیر کوشش کیے بڑی کامیابیوں کے خواب دیکھنے والا نوجوان تھا۔ اس کی نظر ہمیشہ شارٹ کٹ پر ہوتی۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے بس قسمت سے کوئی بڑا خزانہ ملے، کوئی راز سامنے آئے، کوئی ٹوٹکا ہاتھ لگ جائے، کوئی معجزہ ہو جائے۔ دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے، مگر ان کے نظریات اکثر ٹکراتے رہتے تھے۔ سلمان جب بھی ناصر کو محنت کا مشورہ دیتا، ناصر ہنس کر کہتا، بھائی، دنیا میں سب کچھ نصیب سے ہوتا ہے۔ عقل والوں نے کیا کر لیا؟ آخر میں تو وہی ہوتا ہے جو لکھا ہوتا ہے۔ سلمان کے پاس ہمیشہ ایک جواب ہوتا، پر وہ بس مسکرا کر کہتا، ہوتا وہی ہے جو انسان کوشش کر کے چاہتا ہے۔ قسمت صرف راستہ دیتی ہے، چلنا انسان کو پڑتا ہے۔ ایک دن حکومت کی طرف سے اعلان ہوا کہ پہاڑوں کے پیچھے ایک نئی سڑک بنے گی جس سے گاؤں کے لوگوں کے روزگار کے مواقع بڑھیں گے۔ سب لوگ خوش تھے، مگر سب سے زیادہ سلمان، کیونکہ اس نے ایک نیا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میں سڑک بننے سے پہلے ایک چھوٹی سی چائے کی دکان کھولوں گا۔ مزدور آئیں گے، مسافر آئیں گے اور ہم بھی ترقی کریں گے، سلمان نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ناصر نے حسب معمول قہقہا لگایا، چائے کی دکان، یہ بھی کوئی کاروبار ہوا؟ میں تو پہاڑوں میں چھپا ٹریجر تلاش کرنے جا رہا ہوں، وہاں کوئی خزانہ ضرور چھپا ہوا ہے۔ بوڑھے لوگ ہمیشہ کہتے آئے ہیں، بس قسمت ساتھ دے تو دنیا بدل جائے۔ سلمان نے افسوس سے سر ہلایا۔ ناصر، خزانوں سے کبھی کسی کی زندگی نہیں بنی، لیکن محنت سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ ناصر نے جواب دیا، تم دیکھنا، میرا نصیب ایک دن پلٹ کر مجھے بادشاہ بنا دے گا۔ اور یوں دونوں بھائی دو مختلف سمتوں میں نکل پڑے، ایک محنت کی طرف، دوسرا وہم اور خوابوں کے پیچھے۔ سلمان نے اپنی پوری جمع پونجی لگا کر سڑک کے آغاز میں ایک سادہ سی چائے کی دکان بنا لی۔ لکڑی، پتھر اور بانس سے بنی اس دکان میں محض چند بینچیں اور ایک چھوٹا سٹال تھا۔ شروع کے دن بہت مشکل تھے، مزدور کم آتے، سردی زیادہ ہوتی اور آمدنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایک رات دکان میں برفانی ہوا اتنی تیز چلی کہ چھت کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ سلمان نے ساری رات جاگ کر ہاتھوں سے اسے دوبارہ جوڑا۔ اس کے دوست نے کہا، یار چھوڑ دو یہ سب، یہ جگہ کاروبار کے لیے ٹھیک نہیں۔ سلمان نے مسکرا کر کہا، مشکل راستے ہی منزل تک جاتے ہیں۔ کچھ مہینوں بعد جب سڑک کی تعمیر تیزی سے ہونے لگی تو مزدوروں اور انجینئرز کی بڑی تعداد روزانہ چائے پینے آنے لگی۔ سلمان کی دکان گاؤں کی پہچان بن گئی۔ اسی دوران سلمان نے ایک اور قدم اٹھایا، ایک بڑا تمبو لگا کر وہ گرم سوپ اور روٹی بھی دینے لگا۔ آہستہ آہستہ آمدنی بڑھنے لگی اور اس کا نام دور تک پھیل گیا۔ ادھر ناصر روز صبح پہاڑ کی طرف نکل جاتا اور شام تک جنگلوں اور چٹانوں میں بھٹکتا رہتا۔ وہ بوڑھوں کی کہانیوں پر چل پڑا تھا، جن میں کہا جاتا تھا کہ صدیوں پہلے یہاں بادشاہوں کے خزانے دفن کیے گئے تھے۔ ایک دن اسے واقعی ایک پرانی جھونپڑی ملی، جس میں ٹوٹی ہوئی الماریاں اور بوسیبل لکڑی کا ایک صندوق رکھا ہوا تھا۔ دل زور سے دھڑکا، بس قسمت جاگ گئی، وہ چیخا۔ لیکن جب صندوق کھولا تو اندر صرف پتھر اور پرانے کپڑے تھے۔ ناصر نے مایوسی سے اسے لات مار دی۔ پھر ایک نیا خواب، پھر ایک نئی تلاش، پھر ایک نیا دھوکا۔ مہینے گزر گئے، مگر نہ خزانہ ملا اور نہ قسمت جاگی۔ ایک دن بھوک سے نڈھال گر پڑا۔ غار میں رات گزارنی پڑی۔ بارش ہوئی تو پانی اندر بھر گیا۔
کپڑے گیلی مٹی سے بھر گئے، لیکن اسے پھر بھی یقین تھا، ایک دن قسمت میری ہوگی۔ سڑک مکمل ہوئی، مسافر آنے لگے، سیاحوں کی آمد سے علاقے میں رونق بڑھ گئی۔ سلمان نے چھوٹی سی چائے کی دکان کو بڑھا کر 5 کمروں کی سرائے بنا دی۔ اب اس کے پاس 4 ملازم تھے۔ اس کے نقش قدم پر گاؤں کے اور لوگوں نے بھی روزگار شروع کیا، کسی نے دکان کھولی، کسی نے ٹیکسی چلانی شروع کی۔ سلمان گاؤں کی ترقی کا مرکز بن گیا، لوگ اس سے مشورہ لیتے، وہ ہر ایک کی مدد کرتا۔ ایک دن گاؤں کے بزرگ نے کہا، سلمان، تم نے محنت سے ثابت کر دیا کہ قسمت سے زیادہ عقل اور کوشش کام آتی ہے۔ سلمان نے جواب دیا، بزرگ، اللہ نے ہر انسان کو 2 چیزیں دی ہیں، عقل اور اختیار، قسمت انہی دونوں کا نتیجہ ہے۔ ناصر ایک دن تھکا ہارا سلمان کی سرائے پر پہنچا، کپڑے پھٹے ہوئے، چہرہ لاغر، آنکھوں میں مایوسی۔ سلمان نے اسے گلے لگا کر گھر لے گیا، کھانا کھلایا، آرام کرایا اور پوچھا، ناصر، کب تک ایسے بھٹکتے رہو گے؟ ناصر نے کہا، بھائی، قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ سلمان نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھا، ناصر، قسمت ہاتھ پکڑ کر منزل پر نہیں چھوڑتی، وہ صرف دروازے دکھاتی ہے، اندر انسان خود داخل ہوتا ہے۔ ناصر نے سر جھکا لیا، میں نے کوشش ہی نہیں کی، بس قسمت کا انتظار کرتا رہا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ناصر کی زندگی کا رخ بدلنے لگا۔ اگلے ہی دن سلمان نے ناصر کو اپنی سرائے میں کام پر لگا دیا۔ شروع میں ناصر کو صفائی، برتن دھونا، کمروں کی جھاڑ پونچھ جیسے کام کرنے پڑے۔ لوگ کبھی کبھی طنز بھی کرتے، وہی ناصر جو خزانے تلاش کرتا تھا اب جھاڑو پکڑ لیا۔ ناصر خاموش رہتا، سلمان اسے سمجھاتا، جو اپنی غلطی مان لے وہ کمزور نہیں، بہادر ہوتا ہے۔ کچھ ہی مہینوں میں ناصر نے کام میں مہارت حاصل کر لی۔ اب وہ کھانا بھی بناتا، مہمانوں سے اچھا برتاؤ بھی کرتا اور حساب کتاب بھی دیکھنے لگا۔ اس میں ایک نیا اعتماد پیدا ہو گیا۔ 1 سال بعد سنگترا گاؤں میں ایک بڑا فیسٹیول ہونا تھا۔ پورے ملک سے لوگ آنے والے تھے۔ سلمان کی سرائے میں جگہ کم پڑ گئی۔ سلمان نے فیصلہ کیا، ناصر، میں چاہتا ہوں اس سال ریسٹورانٹ کا پورا انتظام تم سنبھالو۔ ناصر حیران رہ گیا، میں؟ بھلا میں کیسے؟ سلمان نے کہا، جو کوشش کرے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، بس اپنے اوپر یقین رکھو۔ ناصر نے پوری محنت سے تیاری کی، مینو بنوایا، سامان خریدا، عملے کو تربیت دی، کھانے کے ذائقے پر بہت محنت کی۔ فیسٹیول شروع ہوا تو سلمان کی سرائے کی سب سے زیادہ تعریف ہوئی۔ خاص طور پر ناصر کے ہاتھ کا کھانا پورے علاقے میں مشہور ہو گیا۔ لوگوں نے پیسے سے زیادہ دعائیں دیں۔ ناصر نے پہلی بار دل سے محسوس کیا، قسمت وہی بدلتی ہے جب انسان خود کو بدل لے۔ مہینوں بعد دونوں بھائی سرائے کے سامنے بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ہوا ٹھنڈی تھی، گاؤں روشن تھا، لوگ خوش تھے۔ ناصر نے سلمان سے کہا، بھائی، اب سمجھ آیا کہ قسمت وہم نہیں، کوشش کا صلہ ہے۔ جو لوگ نصیب کر رونا روتے ہیں وہ خود کچھ نہیں کرتے۔ میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی تھی، پر آپ نے مجھے بچا لیا۔ سلمان نے نرمی سے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا ناصر، تم نے خود کو بچایا۔ تم نے کوشش کی، محنت کی، اور اللہ نے تمہیں کامیابی دی۔ ناصر نے کہا، اب مجھے یقین ہے کہ عقل وہ چراغ ہے جو راستہ دکھاتا ہے، قسمت وہ ہوا ہے جو چلتی رہتی ہے، منزل تک وہی پہنچتا ہے جو چراغ بجھنے نہیں دیتا۔ وقت گزرتا گیا، سلمان اور ناصر نے مل کر سرائے کو ایک بڑے ہوٹل میں تبدیل کر دیا۔ دونوں بھائی اب علاقے کے معزز کاروباری تھے۔ لوگوں کی مدد کرنا ان کا مشن بن گیا۔ ناصر اب ہر نوجوان کو یہی نصیحت کرتا، قسمت بدلنے کا ایک ہی راستہ ہے، خود کو بدل لو، محنت کرو، علم حاصل کرو، عقل کو استعمال کرو، خوابوں کے پیچھے بھاگنے سے کچھ نہیں ملتا۔ سلمان مسکراہے اسے دیکھتا اور سوچتا، بے شک عقل اور قسمت کا کھیل وہی جیتتا ہے جو زمین پر رہ کر آسمان کو چھونے کی ہمت رکھتا ہے۔